صبح صادق کا وقت تھا جب وہ پھٹ رہی تھی۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، 20 اپریل 571 عیسوی تھی، جب حضور کے والد حضرت عبداللہ کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر آپ کی آغوش میں نور بانٹتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ 3 روز تک دودھ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے پلایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ثویبہ نے 1 ہفتہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنی آغوش میں لے گئیں۔ 5 سال ان کو کفالت میں رہے، اور اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد واپس حضور پلٹ آئے۔ مدینہ منورہ کا پہلا سفر اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی جب حضور کی عمر صرف 6 سال آئی۔ آپ کی تایا برکت بنت سالمہ، جس کا نام ام ایمن ہے عرفی نام، اس نے حضور کو واپس مکہ المعظمہ پہنچایا اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشفق چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں دیا۔ آپ کے دادا کا انتقال 8 ہجری کو ہو گیا، 8 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ نے اپنے چچا کے ہمراہ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں شام کی طرف لیا۔ 15 سے 16 سال کی عمر میں حضور نے قریش کے سارے سرداروں کو اور قبیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا کوئی گلی میں لٹ جاتا ہے، کوئی بازار میں لٹ جاتا ہے، کوئی جنگل میں لٹ جاتا ہے، آؤ ہم اکٹھا وعدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ تو حضور نے وہ تاریخی وعدہ کروایا جس کا نام کتب تواریخ میں حلف الفضول کے نام سے ہے۔ وہ حلف دیا تھا فضل نامی مختلف لوگوں نے، تو اس میں یہ ایک سیاسی اور ایک فلاحی وعدہ تھا، ایک رفاعی کام تھا جو 15 سال کی عمر میں حضور نے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اہل مکہ نے حضور کو 30 سال کی عمر میں صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اہل مکہ کی طرف سے یہ خطاب ملنے کے بعد 33 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام پر غیبی اسرار و رموز کھلنے شروع ہوئے، ان کا ظہور ہونے لگا اور ایسی خوابیں آنے لگی۔ حجر اسود کو کعبہ کی تعمیر کے لیے جب باہر نکالا تو آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بن گیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ میں اٹھا کے نصب کروں، لیکن ایک کوئی بندہ کسی دوسرے فریق کو برداشت بھی نہیں کرتا تھا، تو قبائل آپس میں لڑ پڑتے، لڑائی ہوتی، حالت ایسی ہوتی کہ خون ریزی ہوتی حرم میں۔ تو حضور نے فیصلہ کیا اور چادر میں ڈال کر حجر اسود کو کہا سارے سردار کو انہیں پکڑ لو اور میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں تاکہ سعادت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ یہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی۔ 37 سال کی عمر میں حضور نے غار حرا میں خلوتیں اختیار کرنی شروع کر دی، دنیا سے کٹ کر مالک سے رابطہ جوڑا، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہی جب حضور کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آئے اور نبوت کے اعلان اظہار کا کہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتلایا اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ حضور نے کہے تو وہ غم گسار بیوی انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں، اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حضور کی ڈھارس بندھائی، اور پھر آغاز نزول قرآن ہوا۔ نماز فجر اور عصر کی 2 رکعتیں نبوت کے پہلے سال ہی حضور کے اوپر فرض ہو گئی اور حضور پڑھتے تھے۔ آغاز نزول قرآن مجید یہ رمضان المبارک میں ہوا، اور یہ بھی نبوت کا پہلا سال ہی تھا، جمعرات کا دن تھا۔ پھر حضور دعوت تبلیغ اور دعوت اسلام دار ارقم میں دینے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اور پھر حضرت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 43 سال ہوئی تو اس وقت 40 افراد نے اسلام قبول کر لیا. 39 شخص حضرت امیر حمزہ تھے اور 40 شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور اب کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی. اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا، تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ ایک علمی بات ہے اور سادہ اور عام فہم ہے. ایک سادہ سا جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ اسلام شمشیر کے بل بوتے پہ، تلوار کے زور پہ پھیلا. مجھے لوگ بتائیں کہ یہ جو 40 لوگ اسلام لائے تھے، اس وقت تو شمشیر ابو جہل کے پاس تھی، اس وقت تو تلوار جو ہے وہ ابو لہب کے پاس تھی. تو یہ 40 لوگ جو اسلام لائے ہیں، یہ لوگ 40 جو ہے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، یہ کس بل تلوار کے دم سے اور تلوار کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ حضور کے خلق کریمانہ کی وجہ سے اور اسلام کی طبی صداقت کی وجہ سے اسلام قبول کیا. تو حضور کو تو بعد میں یہ اللہ کی طرف سے اجازت مرحمت فرمائی گئی کہ آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جو جہاد کریں. پہلے تو حضور کی تلواریں، حضور کے ماننے والوں کی تلواریں نیام میں تھی اور دشمنوں کی تلواریں جو ہیں وہ نیام سے باہر تھیں. تو اس وقت بھی جو اسلام پھیلتا رہا، اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ خلق محمدی کے زور پہ پھیلا. پھر جب مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی. اس وقت حضور کی عمر 45 سال تھی اور نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال بیت گئے تھے. حضور کی عمر جب 47 سال ہوئی تو اس وقت کفار نے حضور کا بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، اور شعب ابی طالب میں حضور 3 سال تک اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں رہے. جس چمڑے پہ لکھ کے وہ وعدہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اس چمڑے کو دیمک چاٹ گئی اور وہ خود گر گیا. اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ المکرمہ میں آئے. یہ حضور کی طرف سے، حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی اعانت تھی. اور پھر نبوت کے 50ویں عمر کے 50ویں سال اور نبوت کے 10ویں سال حضور کے چچا اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ انتقال کر گئیں. یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی ہستیاں تھیں اور حضور کو ان دونوں کا بڑا آسرا اور سہارا تھا. جس سال یہ دونوں ہستیاں انتقال کر گئیں، اس سال کو حضور نے عام الحزن، دکھوں کا اور غموں کا سال قرار دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ مجھے چادر رحمت عطا کر دیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی. حضور نے کہا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کس لیے مانگ رہی ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا پوچھنے کے لیے آئی، حضور بھی پیچھے آ گئے. تو حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ حضور میرا وقت آخر ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اب میں اللہ کا حضور جانے والی ہوں. میری خواہش ہے آپ مجھے یہ چادر دے دیں اور بعد انتقال اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اب سنیے حضور کے لفظ. میں پرسوں ایک جگہ پہ گیا تو بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، نہ کم نہ حاوی، عورت کے حقوق مساوی. آج عورت اپنے حقوق کی جنگ ابھی تک لڑ رہی ہے اور وہ برقعے کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے. اسے نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے عورت کو آبرو دی ہے. آج بھی نبی کا دین جہاں نہیں پہنچا وہ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں، اور مغرب جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں وہ بیوی کو کتیا کہہ کے پکارتے. اور آج وہ اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے اور برقعے کو قید خانہ سمجھتی ہے. اسے نہیں پتا اس برقعے کا ایک ایک تار اس کی آبرو کا محافظ ہے. شاید اگر اسے اس بات سے علم ہو کہ افلاطون تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں جس نے عورت کو آبرو بخشی اور عورت کو عزت عطا فرمائی. اب سنیے حضور کے لفظ. جب حضرت فاطمہ الزہرا نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے باپ میری والدہ ماجدہ چادر مانگ رہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور انہوں نے کہا حضور میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میرا وقت آخر ہے.
تو آقا کریم کی آنکھیں چھلکی اور پھر فرمایا اے خدیجہ تم نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتے تو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی تو میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ تو اس وقت حضور کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضور کی عمر جب 52 سال ہوئی تو 27 رجب کو 12 نبوت کو واقعہ معراج ہوا۔ پہلے 2 نمازیں فرض تھی، اب 3 نمازیں اور 7 شامل ہو گئی، اور کل حضور پر جو ہیں وہ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ لیکن حضور کی ذات پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی حضور پر فرض تھی، لیکن پڑھتے حضور 8 تھے۔ اس کے علاوہ نوافل کی ادائیگی بھی حضور کرتے تھے۔ امت میں پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو مداخلت ہوئی اس کی وجہ سے 5 نمازیں رہ گئی۔ یہ امت مصطفیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے جس کو امت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر مدینہ منورہ کے 15 افراد، جب حضور کی عمر جو ہے وہ یہی 52 سال تھی، 52 سال تھی حضور کی عمر، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 18 افراد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 72 افراد نے اسی سال ذوالحج کے مہینے کے اندر جو ہے وہ بیعت کی۔ اس کو جو ہے 72 افراد نے قبول کیا حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام کو۔ تو یہ اگلا سال تھا، یعنی نبوت کا 13واں سال۔ مکہ معظمہ سے حضور علیہ السلام جو ہے وہ اسی سال ارادہ کیا، اور اگلے سال حضور علیہ السلام نے نبوت کے 14ویں سال میں 17 صفر کو نبوت کی، 13 کو حضور نے مدینہ شریف کی طرف ارادہ کیا، اور پیر کے دن 8 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کے مبارک دن نبوت کے 13ویں سال حضور علیہ السلام قباء میں تشریف لائے۔ مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے۔ فرضیت جمعہ کا حکم ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ اس وقت حضور کی عمر جو ہے وہ 54 سال تھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی حضور علیہ السلام نے۔ یہ جو ہے وہ 22 ربیع الاول تھی اور 1 ہجری تھی، اور پھر اس کے بعد 15 شعبان 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور پھر اسی سال جو ہے فرضیت روزہ اور فرضیت زکوٰۃ اور فرضیت جہاد ہوئی۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی 1 شوال 2000 کو پہلی مرتبہ ہوئی۔ معرکہ بدر حضور کے 55 سال کی عمر میں 17 رمضان کو ہوا۔ معرکہ احد حرمت شراب، اور یہ جو ہے وہ 56 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اوپر لازم قرار دیا گیا۔ قاریوں کی شہادت، صحابہ کرام کو جو کچھ قبیلوں کے لوگ لے گئے تھے، یہ اس وقت حضور کی عمر 57 سال تھی۔ غزوہ خندق جب ہوا تو اس وقت حضور کی عمر 58 سال تھی، اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور حضور کی عمر اسی سال 58 سال کی عمر میں ہی زنا، قذف، لیان کے فوجداری قوانین کا نفاذ اور پردے کا حکم آیا، اور جب حضور کی عمر 59 سال تھی تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ذی-قعدہ کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوا۔ فتح قلعہ خیبر، دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام حضور نے دعوت اسلام کے جو خطوط ارسال کیے، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور 1 محرم کا دن تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نے مکے کو فتح کر لیا، اور جس شہر سے حضور تنہا گئے تھے آج 10,000 کا لشکر لے کر حضور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ اسلامی حکومت کا قیام، حکام کا تقرر، فوجوں کی آراستگی، سیاسی انتظام اور غیر مسلم اقوام سے جو حضور نے سلوک کیا۔ اس وقت حضور کی عمر 60 سال تھی، 8 ہجری تھی۔ صدقات، زکوٰۃ کے اوپر حاصل کرنے والوں کا حضور نے تقرر کیا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے جب عمر 61 سال تھی۔ واقعہ تبوک بھی جو ہے وہ 9 ہجری کو ہوا۔ اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر حضور نے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا، اور مختلف ممالک یمن، بحرین، عمان، یمامہ اور بہت سارے ملکوں تک اسلام کے اثرات پہنچے۔ پھر 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا خطبہ حضور نے امت کو دیا۔ یہ امت کو اجتماعی طور پہ حضور کا آخری خطاب تھا۔ وصال سے اور اس کے بعد 61 دن کے بعد حضور کا انتقال ہو گئے۔
حجۃ الوداع کا امت سے یہ آخری خطاب تھا، اور وصال سے 5 روز قبل مسجد نبوی میں امت محمدیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں ایک جو ہے وہ اجتماع سے گفتگو ارشاد فرمائی، اور پھر جب حضور کی عمر 63 سال ہوئی تو پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، اور ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، 7 جون کی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنا مقصد پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں چلے گئے۔ 32 گھنٹے تک حضور کا جسد اطہر لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا، اور 32 گھنٹے کے بعد 12-13 ربیع الاول کی درمیانی شب، منگل اور بدھ کی درمیانی شب 11 ہجری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور آج کا گنبد خضرا پہ درود و سلام کی بارش بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ یہ نبی سے کیا گیا پیار آئے گا نہیں جاتا، تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی اللہ نے ان کو نوازا، جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے، جو ماضی میں حال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین اس کے قانون ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف بھی آ رہا ہے؟ کیوں نہ آئے، بات نبی کی ہو رہی ہے، بات نور کی ہو رہی ہے، اور لمحے بھی نور کے ہیں، چھم چھم برسات برس رہی ہے، انوار اتر رہے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑھیں گے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے کیسا منظر تھا؟ بڑا پیارا منظر تھا نا، رحمتیں اترتی محسوس ہوتی تھی نا، ان بچوں پہ پھول جب برس رہے تھے، اور وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا، فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا کہ جوان جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی، جیسے عبد المناف کی بیٹیاں ہوں، اور میں گھبرائی، انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرا نام حوا ہے، یہ حضرت آسیہ ہے، یہ حضرت مریم ہے، تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی۔ کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا، پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ سکھ شاعری شعر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، سا جوان حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اذا سرّ استنار وجہہ، حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا ہے، اللہ اکبر، اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری، ایک دن کا بچہ ہے لوگوں، ایک دن کا بچہ ہے نہیں، بات کچھ اور ہے، یہ ولادت ہو رہی ہے، خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے، آتے ہی مٹھی خاک کی بھری، دیکھا آسمان کی طرف، علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری، لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے، آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے، اللہ، اور آواز اٹھ رہی تھی ساتھ، بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض، مبارک ہو مبارک ہو، ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا۔ مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے، اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے، اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے۔ یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں، ہم نہ جھومیں، ہم نہ اظہار محبت کریں، اللہ اکبر۔ شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے، اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم ماں گلے خندہ چیرنگ کو پودارت،
کہ مرغے ہر چمن آرزوئے ادارت. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ بھی کتب میں آ رہے ہیں اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں. کہا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے. اللہ اکبر. میری امت کا معاملہ میرے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے، ساری زندگی امتی امتی پکار. اور پھر جس سال حضور آئے نا، اس سال کا عربوں نے نام رکھا. یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا. پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے. اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے. کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج. اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤ کا سال. کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤ کا سال. کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے ہیں، حضور کی ولادت کا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں. اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے. پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں. اگر پتہ ہی نہ ہو، کوئی کہے نہیں، تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی. تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج. علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا. جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا. عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے، لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا. آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا، اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے. نیت اس کی خالص ہو. اللہ اکبر. تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہو، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے. تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب نہیں آیا. اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج. یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے. ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے. محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. گلی گلی روشن ہو گئے، ہر گھر میں اجالا ہو گیا. وہ کہانی لمبی ہے، اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کیسے آئیں، اور پھر حضور میں وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا، اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی، اور پھر نال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی. وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے. تو پہلا مقصد، پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ، اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعیت اور تشخص نہیں تھا. دوسری ولادت مصطفیٰ، اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے. کیونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئے، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئے. اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا ہے، دن کو آتے رات محروم رہتے. تو حضور تو رحمت للعالمین ہے، اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے. اللہ 12 ربیع الاول کی سپانی گھڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر کرے. تو حضور کے آنے پر جو خوشی ہے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا. علماء نے لکھا ہے جس
جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا اللہ نے بات میں اس کو ایمان دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا۔ دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے وہ مخالفت کی لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی معلوم۔ امام ابو شافع کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے۔ سادی کا کلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستا را کجا کو نہیں محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا۔ ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا، اس نے جو جملے کہے رہے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گئے۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئے اور زمین پہ آ گیا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا یہ کیا ہوا، یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا، اس نے جو جملے کہے رہے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گئے۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا یہ کیا ہوا، یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھے۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں۔ جب داخل ہوا حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ آگے ملنے کے لیے ہوا۔ آقا مسکرا پڑے اور فرمایا الاتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ کالا نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا،
وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا، آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت سے مال ہوا۔ نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا؟ حضور جب اپنے بال سنوارتے تھے نا تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے۔ ذرا تصور کریں مدینے کے چاند کا، اللہ اکبر، بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے حسین ہوں گے، لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے حسین ہوں گے، بڑے بڑے جمیل ہوں گے، بڑے بڑے مہوش ہوں گے، بڑے بڑے زہرا جمال ہوں گے، لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ جب مانگ نکالتے تھے اللہ اکبر درمیان میں تو لگتا تھا ستارے چمک رہے۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے دیکھا شروع کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پھٹتی ہے، کالی رات کے اندھیرے میں افق سے جب وہ پھٹتی ہے، اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچا، کہا حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت میں لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ اللہ اکبر۔ حضور کی زلفوں کو اللہ اکبر رات کہہ دیا، لیکن عام رات نہیں، لیلۃ القدر کہا۔ تو بات ہے اعلیٰ حضرت جب بھی بولتے ہیں حد کرتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی 3 حیثیتیں علماء نے بیان فرمائی۔ نمبر 1 تخلیق مصطفیٰ، جس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ، اور دوسرا ہے ولادت محمدیہ، اور تیسرا ہے بعثت محمدیہ۔ حضور کی تخلیق کب ہوئی، حضور کی ولادت پیدائش کب ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کب ہوئی۔ تو بعثت کا یہاں اور ولادت کا یہاں آپ سن چکے ہیں، پھر اس کو تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور کی تخلیق کب ہوئی یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور پیدا کب ہوئے، تخلیق کب ہوئی۔ حضور سے پوچھا گیا اس بات میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نبی کب بنا ہوں اور میری تخلیق کب ہوئی ہے۔ اور دوسرا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی گئی، مخلوق اول، اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا، کسی نے بنایا نہیں، اور اس پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ ہو، وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو کائنات تخلیق گئی، ماں سے اللہ جو کچھ ہے اس کو خلق کیا گیا، تخلیق کیا گیا۔ تو کائنات میں جب تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو سلسلہ تخلیق کا آغاز ذات رسالت مآب سے ہوا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عقل کو پیدا کیا۔ مختلف روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عقل پیدا ہوئی، سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے تو لوح کو پیدا کیا گیا، اور وہ اول ما خلق اللہ نوری یہ بھی حدیث ہے، لیکن ان کا خیال خود ادھر ہی رہتا ہے جی سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا۔ اور اگر چلو یہ نہ بھی مانو تو حدیثیں متضاد ہیں، لہذا احتمال جاتا رہا، جب احتمال آ گیا تو استدلال باقی نہ رہا۔ لیکن محدثین کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب حدیثیں مختلف ہوں تو وہ تطبیق کرتے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز۔ اور ایک حدیث میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ تو علماء کہتے ہیں دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس کی تطبیق یوں ہے عبادات میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں، معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ تو یہ اس کی تطبیق کر لیں تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیثیں
سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا۔ تو اس کی تطبیق قلندر لاہوری شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے کی۔ وہ کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو، سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے، علامہ اقبال نے تطبیق کی، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضور لوح بھی تمہارا نام ہے، قلم بھی تمہارا ہی نام ہے۔ اس لیے اگر کہا گیا کہ لوح کو پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ سارے نام حضور کے ہی ہیں۔ تو جو حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، تو اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو سب سے پہلے کائنات میں جس وجود کو، جس ذات کو تشخص اور تعین دیا گیا، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کائنات کا پہلا تعین ذات رسالت مآب۔ باقی رہی بات سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، تو سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا، حدیث ہے، تو قلم کو مالک نے کہا قلم لکھ۔ قلم نے کیا مالک کیا لکھوں؟ کہا ما کانا وما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ توجہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی تھی، ان سے پوچھو کہ قلم کو یہ کیوں کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دیتے؟ معلوم ہوا قلم سے پہلے بھی کچھ ہو گیا تھا، اسی لیے قلم کو کہا گیا نا۔ قلم کو کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ معلوم ہوا قلم ہی اول نہیں تھی، قلم سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا جس کو لکھنے کا کہا گیا تھا، اور وہ پہلے کون تھا؟ وہ نور محمدی کی تخلیق تھی۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو سب سے پہلے جس ذات کو شرف وجود بخشا گیا وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر کائنات کی ہر شے کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس طرح کائنات کی ہر شے کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی خلقت، اس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ۔ سب سے پہلے پیدا تخلیق حضور کیے گئے، کب ہوئے؟ کیونکہ وقت بنتا ہے لیل و نہار کی گردش سے، اور لیل و نہار دن اور رات بنتے ہیں چاند اور سورج کی وجہ سے۔ اور جب حضور کو تخلیق کیا گیا اس وقت چاند سورج نہیں تھے، اس وقت جب چاند سورج نہیں تھے تو لیل و نہار کیسے ہوتے؟ جب لیل و نہار نہیں تھے تو وقت اور گھڑیاں اور گھنٹے، منٹ اور ساعتیں کیسے بنتی؟ اس لیے جب کسی نے پوچھا بھی نا حضور آپ کو کب نبوت ملی تھی، تو آقا کریم نے کیا کہا؟ تم اتنا سمجھ لو، اللہ اکبر، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا۔ سجا کب؟ یہ تم نہیں جان سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کی تخلیق اس وقت ہوئی جب وقت نہیں تھا۔ یہ وقت میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس لفظ نہیں۔ دوسری ہے حضور کی ولادت، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تھا، تڑکے کا وقت تھا، چھم چھم رحمتیں اتر رہی تھی، کائنات پہ اندھیرے پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک روشنی ہوئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی گر پڑیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، خرج منی نور، میرے بطن سے نور نکلا تھا۔ پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا، جس نے بھیجا وہ کہتا میں نے نور بھیجا، جس کی گود میں آیا وہ کہتی ہے میری گود میں نور آیا، جس زوجہ محترمہ کے پاس رہے وہ کہتی ہیں کہ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ۔ حضور جب آنگن میں آتے تھے، کمرے میں آتے تھے، اندھارے ختم ہو جاتے، اجالے ہو جاتے۔ جس دائی کے پاس گئے ہیں وہ بھی کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے نا ہمیں دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئی ہیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے. بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجا دیتے ہیں. آج بھی واپڈا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتی بند کر دو، بل بڑا آئے گا. اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا، رات کو چراغ بجا دیتے ہیں. اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، تو کتنی امیر ہوگی ہے، تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں. ہاں میں، جس کے پاس محمد ہو وہ غریب نہیں ہوتا، وہ امیر ہوتا ہے. تم امیر ہو، میں امیر ہوں. مسلمان امیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی امیر ہیں. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا غریب کون تھا اور امیر کون تھا. اللہ اکبر. کہا تو بڑی امیر ہوگی ہے. کہا ہاں. اللہ اکبر. بھاگ جاگ پڑے نا حلیمہ سعدیہ کے. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے. فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی. ہر طرف شور ہے، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. مقدر جاگ گئے، بخت جاگ گئے، مقدر سمر گئے. وہ کہتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا، ہم نے دیا ہی نہیں جلایا، ہم نے توڑ دیا ہے دیا، ہم نے بتیاں توڑ دی ہیں، ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے. جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آ گئی ہے، گھر میں اجالے آ گئے ہیں. رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی دیے کی روشنی نہیں ہے، وہ سراج المنیر کی روشنی ہے. اور کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا، وہاں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تو وہ حضور کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ محض خوش اعتقادی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں اللہ اکبر. صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے روایت، کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کوئی کہہ رہا ہے، کوئی یوں بول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں یستضاء بہ محمد، جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے. ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، بیوی کہتی ہے میرے حجرے میں نور آتا تھا. صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ کل قمر نور تھا. ہاں ہاں صحابی بھی کہہ رہا ہے نور ہے، عالیہ بھی کہہ رہی ہے نور ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے نور ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ دیز. خدا کہتا ہے میں نور بنا کے بھیجا، نبی کہتا ہے میں نور بن کے آیا، ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، دائی کہتی ہے میرے ویڑے میں نور کھیلتا رہا، زوجہ کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہتا تھا، صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں نور چلتا تھا. اور اگر کوئی کہ مجھے نظر نہیں آیا 1400 سال بعد کہے، اسے کہا جائے گا بے وقوف تیری کون مانے، نبی کی ماں کی مانیں گے، نبی کی زوجہ کی مانیں گے، نبی کے گھر والوں کی مانیں گے، صحابہ کی مانیں گے، مصطفیٰ کی مانیں گے، یا پھر خدا کی مانیں گے. اگر کوئی ان کے مطابق کہے تو اس کی مان لیں گے. اور جو کہا نبی کی ماں نے، جو کہا نبی کی زوجہ نے، جو کہا صحابہ نے، جو کہا خود خدا نے، اور جو کہا مصطفیٰ نے، اب اس کو نظم کیا بریلی کے شاہ نے. اور ان کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب. اللہ اکبر. ہر سمتی نور ہی نور ہے، گھر میں بھی نور، باہر میں بھی نور. انگلی اٹھائیں تو چاند رقص کرتا ہے. کوئی لاؤ تو صحیح. پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے. خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں سے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ ارے نادان، تو نے مطلب کو مقید کر دیا. تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے نادان، جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے،
تو نے یوسف کو کنان کے کنویں میں تو دیکھا ہے، مصر کے تخت پہ کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے مکے کی گلیوں میں چلتا تو دیکھا ہے، سدرا کی روشوں پہ چلتا کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے کھانا کھاتے تو دیکھا ہے، لیکن کئی دن بغیر کھانے کے مصطفیٰ کو گزارا کرتے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نکاح کرتے تو دیکھا ہے، لیکن مالک کے قرب ناز میں ایسا تجلط پیدا ہوتا ہے کہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی فلک تے رہ یاد گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، کوئی ناؤ تو صحیح ایسا زمانہ ڈھونڈے، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ایسا ہے ہی کوئی نہیں، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں دیکھتا کیسے دیکھتی میری آنکھ، ایسا تو پیارا کسی نے جنم ہی نہیں دیا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سا۔ اللہ اکبر، آمنہ کا گھر روشن ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف بھی آ رہا ہے؟ کیوں نہ آئے، بات نبی کی ہو رہی ہے، بات نور کی ہو رہی ہے، اور لمحے بھی نور کے ہیں۔ چھم چھم برسات برس رہی ہے، انوار اتر رہے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑھیں گے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے کیسا منظر تھا؟ بڑا پیارا منظر تھا نا، رحمت اترتی محسوس ہوتی تھی نا۔ ان بچوں پہ پھول جب برس رہے تھے، اور وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا۔ فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا کہ جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی، جیسے عبد المناف کی بیٹیاں ہوں، اور میں گھبرائی۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرا نام حوا ہے، یہ حضرت آسیہ ہے، یہ حضرت مریم ہے، تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی۔ کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے پتا نہیں کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، ذرا ذوق لے لو اس پہ، حد کر دی گولڑے کے تاجدار نے۔ اللہ جی، یہ آمنہ دیکھ رہی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بریاں، ایسا دیکھا ہی نہیں۔ میں پھر وہی کہہ دوں جو روز کہتا ہوں، تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا تھا۔ ہاں میں بار بار یہی کہتا ہوں، مجھے بڑا لطف آتا ہے ان لفظوں میں۔ اور لڑائی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھ لیتے جھگڑا نہ کرتے، جانے مارتے تھے۔ لوگ اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا تھا، جنہوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرنو، سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلا وچ رکھدا، ہاتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، خلق کو دے نے مولی دنیا، کوئی ورلا ہی جان بچاوے۔ بچا سکتے ہیں جان؟ آپ بچا سکتے ہیں جان؟ یہ کیوں مستی ہے؟ رات بیت گئی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا گزر رہی ہے، لیکن کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک آدمی بھی نہیں اٹھ رہا، کیا ہو گیا؟ خلق کو دے نے مولی دنیا، خلق کو دے نے۔ اللہ اکبر۔ تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا تھا۔ علم خدا نے اینا دیتا، عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی، علماں وچ نہ آوے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ اب بریلی کے تاجدار بھی بول اٹھے تھے،
بلبلے باغ مدینہ چہکنے لگے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ باد صبا چلنے لگے. کہا بلبل نے ان کو گل کہا. بلبل نے بلبل کی منتہائی پرواز یہی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت حد کر گئے اور جب بھی بولتے حد کر دیتے. میں کل ہی کہاں بیان کر رہا تھا, بات کی بن گئی. اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ محبوب کی زلفوں کو رات کہو. ہر شاعر کہتا ہے نا اے محبوب کا کی زلفیں رات جیسی ہیں, گٹا جیسی, اور اس کا چہرہ چاند جیسا ہے, دن جیسا ہے. وہ آپ شیرازی نے کہا بفروغ چہرہ زلفت رہل دل زند ہما شفف چہ دلا ورست دزدے کے بشب چراغ دارت. وہ کہتا ہے چہرے کا چراغ جلا کے دل لوٹ رہا ہے. کیسا بہادر چور ہے کہ رات کو چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے. محبوب کے چہرے کو شاعر دن کہتے ہیں, چراغ کہتے ہیں, اور زلفوں کو رات کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جی بھی مچلا کہ میں بھی کہوں اپنے محبوب کی زلفوں کو رات. پھر حوصلہ نہ پڑا. کاری رات بڑی کالی ہوتی ہے, لوگ رات سے ڈرتے ہیں. میں رات نہیں کہتا, لیکن کہا نہیں کہنا بھی ہے, ذوق کہہ رہا ہے, شاعرانہ مزاج کہہ رہا ہے کہو. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رات کو بھی میں لیل کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی رات کہنا چاہا لیکن رات نہ کہہ سکتے. کیا کہا؟ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. کہا رات نہیں کہتا, لیلۃ القدر کہہ دیتا ہوں. کہنا رات ہے لیکن عام رات نہیں کہتے. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. حضور جب اپنے بال سنوارتے تھے نا تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے. ذرا تصور کرے مدینے کے چاند کا. اللہ اکبر. بڑے خوبصورت ہوں گے, بڑے حسین ہوں گے, لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں. بڑے بڑے حسین ہوں گے, بڑے بڑے جمیل ہوں گے, بڑے بڑے مہوش ہوں گے, بڑے بڑے زہرا جمال ہوں گے, لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں ہوئی ہے. جب مانگ نکالتے تھے اللہ اکبر درمیان میں تو لگتا تھا ستارے چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا شروع کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پھٹتی ہے, کالی رات کے اندھیرے میں افق سے جب وہ پھٹتی ہے. اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچا. حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پھٹ رہی ہے. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. مانگ کی استقامت میں لاکھوں سلام. مانگ کی استقامت میں اللہ اکبر. حضور کی زلفوں کو اللہ اکبر رات کہہ دیا, لیکن عام رات نہیں, لیلۃ القدر کہا. تو بات ہے اعلیٰ حضرت جب بھی بولتے ہیں حد کرتے ہیں. سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. اعلیٰ حضرت بولے بلبل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے. بات آپ بھولے نہیں کہاں سے بات چل رہی ہے, جب حضرت آمنہ کی پہلی نظر رخ محبوب پہ پڑی ہے. اللہ اکبر. تصور جمال ہے. آمنہ کی آنکھیں حضور کو دیکھ رہی ہے. بیٹا تو کوجا بھی ہو, ماں کہتی ہے میرے نال جیسا کوئی نہیں. اس ماں کے صدقے جس کا بیٹا محمد ہے, ہماری ساری آبروئیں عزتیں اب واقعی اس مٹی پہ قربان جس میں مصطفیٰ کی ماں آسودہ خاک ہے. پہلی نظر پڑی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بولے کیا؟ بلبل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر, کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ. اب میں اپنے پیر کی کہانی سناؤں. وہ کہتے ہیں ملتا نہیں محمد ورگا, ساری بچ خدائی اس تصویر دورانی کولو غیرہ رمز نہیں پائی. ایسا چہرہ ایسا جوان. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا, اس کا چہرہ چمک رہا تھا. اذا سروا استنار وجہہ. حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا. پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنی دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا ہے. اللہ اکبر. اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری. ایک دن کا بچہ ہے لوگوں, ایک دن کا بچہ ہے نہیں, ماتم چھوڑ رہے ہیں. یہ ولادت ہو رہی ہے, خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے. آتے ہی مٹھی خاک کی بھری, دیکھا آسمان کی طرف,
علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری، لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے، آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے۔ اللہ، اور آواز شریف کے ساتھ بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض، مبارک ہو مبارک ہو، ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا۔ مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے، اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے۔ یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دے دیں، ہم نہ جھومیں، ہم نہ اظہار محبت کریں۔ اللہ اکبر، شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم ماں گلے خنداں چیرنگ و بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے ودارت۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری، اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ بھی کتب میں آتے ہیں اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، کہا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ اکبر، میری امت کا معاملہ میرے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے، ساری زندگی امتی امتی پکار، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ فشان رکھ کے رب ہم امتی کی صدائیں لگائی۔ اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لاحت میں اتارا وقت آخر، تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی تو لب جنبش میں تھے، میں نے کان قریب دیا دیکھو تو صحیح اب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب کان قریب دیا تو وہی نغمہ تھا جو ساری زندگی لاپتے رہے، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے، جس کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کی۔ تو ایک ہے خلقت، تو ایک ہے خلقت مصطفیٰ، اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ۔ اور پھر جس سال حضور آئے نا، اس سال کا عربوں نے نام رکھا، یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا، پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے۔ اب ہم جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا رکھو نے، کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج، اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے ہیں، حضور کی ولادت کا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی، اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے، پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں، اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی۔ تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا، جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا، عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا، اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے، نیت اس کی خالص ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے، تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب
نہیں آیا، اس لیے نام رکھا سانۃ الفرح والابتہاج، یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ گلی گلی روشن ہو گئی، ہر گھر میں اجالا ہو گیا۔ وہ کہانی لمبی اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت علیمہ سعدیہ کیسے آئی، اور پھر حضور نے وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا، اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی، اور پھر لال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی۔ وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے۔ تو پہلا مقصد، پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ، اور وہ کب ہوئی؟ جب ہم وقت کا تعین اور تشخص نہیں تھا۔ دوسری ولادت مصطفیٰ، اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے۔ چونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئیں، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئیں، اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا تھا، دن کو آتے رات محروم رہتے۔ تو حضور تو رحمت للعالمین ہے، اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ 12 ربیع الاول کی سپانی گھڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر۔ یہ ہے حضور کی ولادت، اور حضور کی ولادت کی خوشی لوگوں نے کی، اور جس نے بھی حضور کی ولادت کی خوشی کی اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ اور وہ آپ علماء سے سنتے آئے ہیں، اس کو دہرانے کے لیے وقت چاہیے کہ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے لونڈے کو آزاد کیا، بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا، نبی سمجھ کے تو نہیں کیا، لیکن جس انگلی سے یوں اشارہ کیا بس اتنے میں آزاد، اور اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ملتا تھا، عذاب میں بھی تخفیف ہوتے۔ میں یہاں آیا تھا 2-3 بجے، اور یہاں طالب علم یہاں ہی سوئے ہوئے تھے، اسٹیج پہ سویا ہوا تھا، کوئی یہاں چارپائی پہ سویا ہوتا، کچھ کمرے میں وہاں سوئے ہوئے تھے۔ اور میں نے اپنے ساتھیوں کو، طالب علموں کو کہا تھا کہ یہ جو کسی شخص سے، کسی مزدور سے، کسی ملازم سے یہ صفائی نہیں کرانے، یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے طالب علموں نے، میرے پیر بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے جگہ صاف کی۔ اور اس وقت میری کیفیت میں ایک بچت تھا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا جس نے انگلی ہلائی اللہ اس کو شہد دیتا ہے، اور جو شام سے رات 3 بجے تک مانجا پھیرتا رہا، ذرا تصور تو کرو مالک اس کو کیا عطا فرمائے گا۔ تو حضور کے آنے پر جو خوشی کرے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے، اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا، اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا۔ اللہ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا۔ دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے وہ مخالفت کی، لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی، اللہ نے پھر بھی معلوم۔ امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے۔ سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستا را کجا نہیں محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری، جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا۔ اور علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، اور میں مثال آپ کو قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہوں کہ جب صندوق کھولا دجلہ دریائے نیل کی موجوں سے پکڑ کے، تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، اولاد کی دولت سے محروم تھی، اس نے جب صندوق کے اندر ایک مسکراتا ہوا بچہ پایا۔ اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، ہر نبی سونا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوا ہے۔ جب دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو توفیق نہ ہوئی،
اللہ نے حضرت آسیہ کو یہ سعادت دی کہ ان کو ایمان عطا کر دیا اور وہ مومنہ عورتوں میں سے ہیں، بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی ملے گا قیامت کے دن۔ سیدہ مریم بھی اور حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں خواتین قیامت کے دن جنت میں میرے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گی، ان کو یہ بھی اعزاز، دوسرا اعزاز یہ بھی ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان دے دیا۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ دیکھتا اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اس کو بھی ایمان عطا کر دیتا۔ اور ایک واقعہ میں سیرت کا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤ۔ ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پار کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی، ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا، اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گئے، کہ شاید قیامت آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس کی زیارت کر کے آؤں اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں۔ جب داخل ہوا، حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آگے ملنے کے لیے ہوا، آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ کالا نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا۔ آج میں کلمہ پڑھا کے تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت سے مال ہوا۔ نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا؟ یہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر آپ کو ٹھنڈ بھی لگ گئی نا سردی میں تو پھر بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ نبی سے پیار ہے، یہ میرے سے نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں، یہ نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، اور نبی کا نام سن کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کلیجے کو۔ تو نبی سے کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی، اللہ نے کو نوازا۔ جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جو ماضی میں، حال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین، اس کے قانون ہوتے ہیں۔ تو پہلا خلقت مصطفیٰ، دوسری چیز ولادت مصطفیٰ۔ ولادت کی باتیں اتنی لمبی ہو رہی ہیں کہ اگلا مضمون جو ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اب اس کے لیے بڑا تھوڑا وقت میرے پاس موجود ہے، لیکن کچھ باتیں میں ضرور گوش گزار کر دوں۔ تیسرا کام، تیسری چیز ہے بعثت مصطفیٰ۔ حضور کو جب بحیثیت نبی مبعوث کیا گیا، وہ ہے بعثت مصطفیٰ۔ یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ میں اس کر چکا ہوں اجمالی خاکے میں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا پھر اعلان کیا
اور حکم ہوا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ڈراؤ، ان کو بلاؤ۔ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا عنہ اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا مال ہو گئے، یہ قریبی لوگ تھے حضور کو دعوت دین تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن پھر دعوت عام تھے، سارے قریش کو بلایا، بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا اور بلا کے ان کو دعوت دینا چاہی، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، لنگر کا۔ انہوں نے لنگر کھایا، کھانا کھایا اور بات سنے بغیر چلے گئے۔ حضور نے اگلے دن پھر حضرت علی سے کہا کہ تم دوبارہ دعوت کریں۔ حضور کل تو کھانا کھا کے چلے گئے تھے، کہا اب کھانا بعد میں رکھیں گے، پہلے اپنی سنائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو کچے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لنگر بعد میں رکھا جاتا ہے، اور جو پکے ہوتے ہیں ان کو چاہے شام کو کھلا لو وہ ساری رات نہیں جاتے، کیونکہ وہ لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے، وہ نبی کے میلاد کا لنگر لینے کے لیے آئے ہو۔ تو فرمایا ان کو لنگر بعد میں آ جائیں، کیونکہ کچے تھے نا، بلکہ کافر۔ آقا کریم نے ان کو بٹھایا اور بتایا، پیغام سنایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، ہے کوئی اس مجمع میں جو میری مدد کرے، میری نصرت و اعانت کرے؟ تو سب خاموش تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پھر کہا، پھر سب خاموش تھے، پھر کہا، پھر سب خاموش تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بچہ تھا اس مجلس میں جس نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس کی 2 جیبیں تھے، اور ایک سے کھجوریں نکال کے کھاتا، دوسرے میں گٹھلیاں رکھتا، اور اس نے اتنے زور سے اپنے بازو اونچے کیے کہ قمیض پھٹ گئے تھے، اور اس نے کہا اس بھرے مجمع میں میں اعلان کرتا، اس نبی پہ جان و دل قربان کرتا۔ پھر خیبر کا مارکا ہو یا بدر کا مارکا، احد کی لڑائی ہو یا حنین کی لڑائی، اس بچے نے، وہ بچہ، اللہ اکبر، اس بچے سے پھر کوئی کافر نہیں بچا۔ اس نے پھر حد کر پھر اس کے ہاتھ میں ذوالفقار لہراتی رہی، پھر اس کے بچوں نے آگے نبی کے دین کو بچایا، نبی کے دین کے لیے اس کے بچوں نے اپنے بچے مار دیے، اور پھر اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صاحبو، نبی علیہ السلام کی بعثت کے اعلان کے بعد جس نے بھی حضور علیہ السلام کی اعانت کی، مدد کی، حضور علیہ السلام کے اس کاز اور اس مشن کے لیے اپنا آپ پیش کیا، بتاؤ اللہ اس کو کتنا ثواب دے گا۔ جو صرف آنے کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا۔ تو جس مقصد کے لیے نبی آئے ہیں، جو اس مقصد کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے شب و روز اس مقصد کے لیے گزارتا ہے، تو اس کو اللہ کیا عطا فرمائے۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کے کالم میں اس مرتبے کو بیان کر سکوں جو حضور کے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ علم کے حوالے سے یہ ایک دین کی خدمت کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے سنا کہ علماء کے قدموں تلے فرشتے پر بچھا اور ایک ایک حرف پہ ان کو کتنا کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے، ایک کام ہے، دین کے کئی شعبہ جا رہا، جو صرف علم حاصل کرے اس کو اتنا کچھ ملتا ہے۔ اور عالم کی فضیلت یہاں تک بیان کر دی گئی، من صافح عالما فکأنما صافح عالما، فرمایا جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ علم کی وجہ سے اس کو اعزاز ملا، صرف ایک شعبے پہ، اور جو دین کے ہر شعبے میں کام کرے، جو دین کے فروغ کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کام کرے، اس کو جو مالک اجر دے گا۔ اور پھر اس دور میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کام زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے، ایک کیفیت یہ ہوتی، اور کبھی ہوتا ہے کہ کام کے دن نہیں ہوتے لیکن مزدور زیادہ ہوتے، اس وقت اڈے پہ مزدور لینے جاؤ نا تو 100 روپیہ مزدوری ہے تو لوگ 80 پہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ کام تھوڑا ہے، مزدور زیادہ ہے۔
اور جب کام زیادہ ہو تو مزدور تھوڑے ہو تو پھر اس وقت پھر مزدور کی مرضی پہ جو ہے وہ صلہ ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے۔ آج کام زیادہ ہے، مزدور تھوڑے۔ آج نبی کے دین کا کام زیادہ ہے اور مزدور بہت تھوڑے ہیں، خال خال نظر آتے ہیں۔ آج اگر کوئی نبی کے دین کی مزدوری کرے گا پھر اس کی مرضی کے مطابق خدا نواز دے گا۔ اللہ کہے گا جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تیری جھولیاں بھر دوں گا۔ آج نبی کی بعثت وہ ایک الگ مضمون تھا، چونکہ میرے سے وہ مضمون رہ گیا ہے، اب وقت کی نزاکتیں میرے پاس نہیں ہیں کہ اس کو بیان کروں۔ آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام جو مبعوث کیے گئے، ایک تو نبی کے منصب تھے اور نبی کے فرائض تھے کہ نبی نے کیا کرنا تھا، امت کو کیا دینا تھا۔ حضور نے جو دینا تھا اس کو حق ادا کر۔ وہ ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں تھی نبی کی، اللہ نے کیا لگائی اور نبی نے کہاں تک ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ وہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے تھا۔ یہ حضور کی 23 سالہ کی محنت ہے۔ اللہ اکبر، 23 سال میں پہلے 40 سال بھی شامل ہیں، کیونکہ کردار ان 40 سالوں میں پیش کیا، پھر اس کردار کو اپنی نبوت کی گواہی بنایا اور پھر 23 سال محنت کی اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین رکھا۔ 1,44,000 حج پہ تھے جو گھروں میں تھے، ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ آقا کریم کی کمائی آقا کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ مالک نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا میں نے اس کام کو ادا کر دیا۔ وہ پیغام جو میں تمہیں پہنچانا تھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کیا کہا؟ بیک زبان ہوتا ہے، جو چیز حقیقت ہو وہاں بندہ بیک زبان ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی کہے اس کے کہنے پہ باقی انسان شامل ہو جاتا ہے، لیکن جو حقیقت ہو اس حقیقت کا انکار نہیں ہوتا۔ سب نے بیک ہو زبانوں کا ادینا ونصحنا۔ حضور آپ نے حق ادا کر دیا۔ انہوں نے دیکھا تھا اس دین کے لیے نبی علیہ السلام کبھی طائف کے بازاروں میں کھڑے ہیں، کبھی ذی المجال کی منڈی میں کھڑے ہیں، کبھی عکاس کے میلے میں کھڑے ہیں، کبھی اللہ کے حبیب مکے کی طرف آنے والے راستوں میں کھڑے ہیں، کبھی حج کے موقع پہ لوگوں کے اندر جا کر ان کو پیغام دین دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے لیے کبھی گڑھے کھود رہے ہیں، کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ حضور نے جن راہوں پہ چل کے آنا ہوتا ہے انہی راہوں پہ کانٹے بچھاتے ہیں۔ حضور گھر سے نکلتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں، پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسا، لاؤڈ سپیکر صحیح نہ ہو تو میں تقریر مختصر کر دوں، مجمع تھوڑا ہو تو میں بگڑ جاؤں، لوگ سبحان اللہ نہ کہے تو میں ناراض ہو جاؤں، مجھے تقریر کے بعد نظر نہ ملے، نیاز نہ ملے، نذرانہ نہ ملے، دوبارہ وہاں کا رخ نہ کرے، مجھے کھانا نہ صحیح طرح دے، میں ان کے 100 عیب گنواؤں۔ یہ میرا اشتہار تو نام چھوٹا ہے تو میں گلی گلی جو ان کی تدہیق کروں کہ انہوں نے میری تذلیل کی ہے۔ میں تو اشتہار پہ نام ہے اس نام پہ لڑتا ہوں، میں تو بعد میں مٹھی گرم نہ ہو تو اس پہ لڑائی کرتا ہوں، میں تو لوگ تھوڑے ہو تو اس پہ لڑتا ہوں، میں تو مجمع صحیح ذوق والا نہ ہو اور میں کہتا ہوں آج تقریر کا لطف نہیں آیا، میں تقریر کے لطف پر ہوتا ہوں۔ نبی کانٹوں بچھے ہوئے کانٹوں میں کھڑا ہو کے تبلیغ کر کے آیا، تو کیوں نہ کہتے اتیتا ونصحنا، حضور آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر پوچھا دوبارہ، کہا میرے مالک نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ کام پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ پھر کہا اتیتا ونصحنا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا، اللہ اکبر۔ پھر کہا یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، آج کا ایک مولوی جو گلی گلی جس کی کیسٹیں چل رہی ہیں آج وہ کہتا ہے کہ نبی تو جزیرۃ العرب سے باہر نہ نکلے، تبلیغی جماعت والوں تم پوری دنیا کے کونے کونے پہ جا رہے، کیا بول رہے ہیں؟ سنو نبی کو، تم تو کافروں کو مشرک بناتے ہو، یہ نبی ہیں۔ مصطفیٰ کریم کو سارے صحابہ 1.25 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں اتیتا ونصحنا، تو نے حق، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر آقا نے پوچھا تیسری مرتبہ، پھر یہی کہا، پھر مالک نے کہا میرے مالک، مصطفیٰ نے کہا میرے مالک دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں۔
اور ساتھ ہی سورہ نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ اتری. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا کہ اب حضور علیہ السلام ہم سے رخصت ہوا چاہ رہے ہیں. اور آقا کریم نے پھر آخری جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جملے ارشاد فرمائے لوگوں میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک بیوی اور دوسرے غلاموں کے بارے میں. اور پھر حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ جو پیغام میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے اب اس کو آگے تم نے پہنچانا. اپنی ذمہ داری میں پوری کر چکا، اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آ گئی، اب تم اس کو پہنچاؤ آگے. پھر صحابہ نے پہنچانے کا انہوں نے بھی حق ادا کیا، تابعین نے بھی حق ادا کیا. ایک مجاہد گھوڑے کی باغ پکڑے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوا پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ دلدل آ گئی، آگے پانی آ گیا. اس نے گھوڑے کی باغ وہ کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے مالک میرے تو جذبے جوان تھے، کیا کروں تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے. انہوں نے حق ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، دنیا کے کونے کونے پہ پہنچے. 3 اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑانے گھوڑے ہم نے. اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور حضور کے غلام پھر بعد میں آگے بڑھے اور پھر غلاموں کے غلام آگے بڑھے کہ انہوں نے اس دین کو دنیا کے چپے چپے پہ پہنچا دیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے عیاش حکمرانوں نے اس دین کو جس انداز سے لتاڑا اور دین کی قدریں جس انداز سے پامال ماری، پھر ہمارا پیٹ گیر لگ گیا. اور آج ہماری جو حالت ہے، آج ہمارا جو دپڑا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. آج ربیع الاول کی سہانی صبح ہے، ہم نے تجدید عہد کرنا ہے. نبی علیہ السلام کے جو فرائض تھے وہ تو حضور نے ادا کر، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور حضور کے جو حقوق ہیں، ایک والدین کے حقوق ہیں، ایک شیخ کے حقوق ہیں، ایک استاد کے حق ہیں، ایک رسول اللہ کے حق. رسول اللہ کے حق کیا ہیں؟ کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے. ایک حق حضور کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے اور حضور کی اتباع کی جائے. دوسرا حق حضور سے محبت اور عشق کیا جائے. اور تیسرا حق حضور کی تعظیم و توقیر کی جائے. اور چوتھا حق حضور پر کثرت سے درود پڑھا جائے اور حضور کی چوکھٹ پہ حاضری دی جائے. اب حضور پر ایمان لانا اور حضور کی اتباع کر، الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے. اتباع والا معاملہ کمزور ہے. آج ابھی مجھ سے قبل اسی اسٹیج پہ بات ہو رہی تھی کہ آج ہم نام تو حضور کا لیتے ہیں لیکن شکل و صورت سے لے کر لباس تک، وضاقتہ سے لے کر اپنی عادات تک، اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کی رسوم سے لے کر اپنی زندگی کے کاروبار کے ہر مرحلے تک ہم غیروں کے طریقوں کو، ان کے انداز کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے. آج تجدید عہد کا دن ہے. میرے سامنے یہ جو ہزاروں لوگ موجود ہیں، میں کبھی کبھی تو ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہوں. جو کچھ دنیا پہ ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ بات ذہن میں رکھ، لیکن افراد سے مایوس مطلب ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا خون کے دل آنسو ہوتا ہے. اور میں وہ ایک شعر پڑھا کرتا ہوں فارسی کا جس کا مفہوم یہ ہے، جب بہار نہیں تھی، جب بہار تھی اس وقت اب نہیں تھے، اور جب ہم ہیں تو بہار نہیں ہے، اور جب ہم نہیں ہوں گے پھر بہار آ رہا ہے. ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے مسلم اذیت سے گزر رہی ہے. اور کبھی کبھی بھی یہ ٹکڑا زبان پہ آ جاتا ہے، مرا اے کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے ماں جنم نہ دیتی. اور یہ دکھڑے، یہ مصیبتیں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، سقوط کابل بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سقوط بغداد بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کشمیر میں لٹتی ہوئی عزتیں اور پامال ہوتی ہوئی عصمتیں، یہ روز کی کہانیاں ہمارے کان سنتے ہیں. فلوجہ کی گلیوں میں جو کچھ ہوا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے.
सावरा के ऊपर जो क़यामत तोड़ी गई वो भी किसी से मख्फी नहीं है। निस्फ सदी से फ़लस्तीन के अंदर जो खून की होली खेली जा रही है और जो मुसलमानों को अजियत का शिकार किया गया है वो भी हमारे कलेजे चीर रहा है। तो इंसान कई दफ़ा परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुख्तसर सा काफिला है मेरे पास, लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, सिर्फ सैकड़ों लोग हैं। लेकिन फिर जब मैं अपनी मोहब्बत करने वालों और इनकी पगड़ी के एक एक तार में वफाओं के बंधन देखता हूँ तो मेरी मायूसी खत्म हो जाती है। मैं कहता हूँ हम क्यों ये कहें कि मरा ए काश के मातर नज़ादे, हम बेशक थोड़े हैं, मेरे मिलने वाले बेशक कम हैं, लेकिन हैं बावफा, है मोहब्बत वाले। इनकी दस्तार के एक एक पेज में मोहब्बतों की कहानियां हैं। और मैं कहता हूँ हम मैदान में आएंगे, पहरों भर में गूंजेंगे और हम थोड़े भी होकर एक वक्त आएगा जुल्म की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। और एक वक्त आएगा कि इस दीन की सरबुलंदी के लिए मुस्तफाई फकीरों का एक किरदार होगा। हाँ, मुझे इस बात की बड़ी उम्मीद है। और मैं जब बिल्कुल इस सिलसिले का आगाज किया था, जो मेरे पुराने साथी हैं वो जानते, बिल्कुल 2 4 10 साथी थे। और उस वक्त मैंने अपने साथियों से किसी मौके पे कहा था और किसी फोरम में मैंने कहा था कि अमीर शहर से हिसाब लेंगे पाई पाई का, अमीर शहर से हिसाब लेंगे पाई पाई का, गरीब शहर के बच्चे जवान तो होने दो। अब गरीब शहर के बच्चे ही जवानी की दहलीज पे कदम रख चुके हैं। इनके सरों पे सजी हुई पगड़ियां, उनसे निकलता हुआ नूर और हुजूर की मोहब्बतों में बहते हुए आंसू, और स्टेज पर नबी के नाम के नारे और पिंडाल में नबी के नाम की गूंज। आज ये सारी गूंज, सारे नारे, सारे आंसू, सारी मोहब्बतें, ये वफाओं का सारा सिलसिला तजदीद अहद का जरिया बने। और आज के बाद हस्न साबित भी मैंने 10 मुहर्रम को जो वादा लिया, और उस वादे के नतीजे के अंदर मैंने जगह जगह 10 से कुरान के फैले हुए नेटवर्क और 10 से कुरान के जगह जगह फैले हुए सिलसिलों में दोस्तों की मोहब्बत, उनकी दीवानगी और उनका प्यार देखा। और आप यकीन जानिएगा कि अगर 2 गुना हाजिरी नहीं हुई तो 1.5 गुना हाजिरी जरूर हो गई। उस वादे के बाद आज रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ियां हैं, वो लम्हे करीब आ रहे हैं जिनकी झुरपट में नबियों का ताजवर दुनिया पे जलवा गर हुआ था, और वो रहमत की बरसात हो रही है। और ये सारी रात रहमतों की बरसात, ये रहमत है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। आप हज़ारों लोग मेरे सामने मौजूद हैं और ये अजनबी लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे साथ मोहब्बतों का सिलसिला इसलिए रखते हैं कि मेरा ताल्लुक़ कुरान से है और साहिब कुरान से है। गली गली कुरान को अपने सर पे उठाए घूमता हूँ और कुरान का पैगाम लेकर गली गली जाता हूँ। 10 मुहर्रम को एक वादा लिया था और पूरे जोर से आपने उस वादे का जवाब दिया और लोगों ने उस वादे पे लब्बैक कहा, तो उसका अपनी इज़हार भी मैंने देखा। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत पे छम छम बरसती उस सुहानी खड़ियों के हंसी लम्हों के अंदर वही वादा आपसे दोहराना चाहता हूँ। मेरा हर बार कोई नया वादा नहीं होता, आज फिर वही वादा है। और ये वादा आपने जुबान से नहीं, दिल की अथाह गहराइयों से करना है, और जुबान से कुव्वत से उस वादे की पुख्तगी पर मोहर लगानी है। और आपकी ये आवाज़ हवा के दोष के गुंबद खजरा के मकीन तक भी पहुँच रही है, और मुस्तफ़ा करीम तुम्हारे इस मंजर को देख रहे हैं। और आज मैं कह रहा था, सोच रहा था, जब यहाँ ये नौजवान मुस्तफ़ा जाने रहमत के नगमे अलाप रहे थे, और ये किस शहंशाह आमद की जो है वो आमद है, किसके शहंशाह वाला की आमद है, पुकारो या रसूलल्लाह। और आप खड़े थे, हाथ लहरा रहे थे, और मैं उस वक्त सोच रहा था, मैंने पिछले भी एक दिन कहा था कि डेनमार्क के पास और मगरब के पास सेटेलाइट का इंतज़ाम है, और उनके पास जो है वो निज़ाम है, बड़ा मजबूत निज़ाम है। वो ज़रा इधर देखे तो सही, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे, आलम इस्लाम के गोशे गोशे में देख मुस्तफ़ा के नारे लग रहे हैं। कौन है मुस्तफ़ा की अज़मत को घटाने वाला, जिसके सर पे वाला फ़ान अल्लाह का जिक्र का ताज खुदा ने रखा का, जिसकी अज़मतों की गवाही खुदा ने दी हो, और जिसको इतनी बुलंदियाँ दी कि कदमों की चाप फराज़े अर्श पर पहुँचती रही। हज़रत ईसा जिसके नालैन के तसरे खोलने की सआदत के लिए आरज़ू और तमन्नाएं कहते रहे, वो कितना बुलंद है, कितना बाला है, कितना ऊंचा नबी है। तो आज हमने
آج کے اس مبارک دن تجدید عہد کرنی ہے. آج کے بعد ہم نے اللہ رسول سے وعدہ کرنا ہے, ہم جئیں گے تو اللہ کے لیے, ہم مریں گے تو دین کے لیے, اور زندگی کی آخری سانس تک رسول اللہ کے وفادار. یہ آج ہمارا تجدید عہد ہے. آج دوبارہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں, اور یہ وعدہ آپ میرے سے نہیں کر رہے ہیں, اور یہ وعدہ میں بھی کر رہا ہوں, اور میں آپ سے نہیں کر رہا, میں اور آپ دونوں مصطفیٰ جان رحمت سے وعدہ کر رہے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ضرورت ہے, میں پھر وہی بات کہوں گا, میرے رسول کے غلاموں, مصطفیٰ کو دین کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے. کیا مصطفیٰ کے دین کے لیے مزدوری کرو گے؟ کیا 8 گھنٹے ڈیوٹی دو گے یا 24 گھنٹے ڈیوٹی دو گے؟ آج ان ہواؤں کو, ان فضاؤں کو, شہر کے لمحوں کو اور گنبد خضرا کے مکین کو گواہ بنا کے اپنے مالک سے وعدہ کرو کہ میرے مالک, ہم تیرے دین کے لیے جو ہے وہ ڈیوٹی کریں گے, تیرے دین کی مزدوری کریں گے, ہم جیئیں گے تو تیرے لیے, ہم مریں گے تو تیرے دین کے لیے, اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں گے.